الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات سے ایک وعدہ کیا تھا اپنی ویڈیو میں کہ میں انشاءاللہ جلد ہی اصول دعوت و تبلیغ ایک سیریز شروع کروں گا۔ اس سیریز کی یہ پہلی ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ہدایت تبلیغ، اس کو دیکھ لیجئے۔ آج جو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی اس کتاب سے کی جائے گی۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33۔ یہاں تک آپ کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو تمام باتیں مل جائے گی جو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ بات اپنے ذہن نشین رکھے ہم سب کہ دنیا کے اعتبار سے ایک آدمی چاہے جتنی مرضی دولت کما لے، وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آخرت میں کامیاب نہ ہو جائے۔ دنیاوی اعتبار سے چاہے وہ کتنا ہی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہو، اسی طریقے سے دنیاوی اعتبار سے کوئی انسان اپنے آپ کو کامیاب کہنے کے باوجود یہ کہتا ہو کہ بھائی میں جو ہے سب سے زیادہ کامیاب ہوں اور میں جو ہے سکسیس ہوں، آپ چاہے تو کسی پلڑے میں تول کے دیکھ لو، کسی پلڑے میں ترازو کے تول کے دیکھ لو، تو ایک طرف یہ ساری دنیا کی دولت اس کی رکھ دی جائے ایک پلڑے میں، اور ایک طرف ایک ایسے بندے کا عمل رکھ دیا جائے، نیک عمل، ایک ایسے بندے کا نیک عمل رکھ دیا جائے جو لوگوں کو، اللہ کے بے طلب بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کی فکر میں لگا ہوا ہو اور وہ اس پہ عمل پیرا ہو کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا لے بلا لے بلا لے، تو یہ جو نیک عمل والا پلڑا ہوگا یہ جھک جائے گا۔ ایک انسان اپنے آپ کو کہتا ہو کہ میری بات سب سے اچھی ہے، میری بات سب سے اچھی ہے، میں جو بات کہتا ہوں لوگ اس کو مان لیتے ہیں، اور میں جو ہے دنیاوی اعتبار سے بڑا سکسیس ہوں، بڑا کامیاب ہوں، میری بات کو لوگ پانی دیتے ہیں، میں جو ہے جب بات کرتا ہوں تو لوگ کھڑے ہو کے سنتے ہیں، اس طریقے سے کوئی کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا نا نا، تم سکسیس نہیں ہو، تم کامیاب نہیں ہو، کامیاب تو وہ ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ سب سے بہترین بات اس کی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرنے والا ہو اور یہ کہتا ہو کہ میں تو فرما برداروں میں سے ہوں، یہ کہتا ہو کہ میں تو فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، تبلیغی جماعت کا جو کام ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کے بے طلب بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کے بے طلب بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو ان سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ لیکن صرف تبلیغی جماعت ہی ایک راستہ نہیں ہے، بلکہ جو مصنفین حضرات ہیں، کتاب جو لکھ رہے ہیں، وہ بھی قلم کے ذریعے سے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ جو مفسرین حضرات ہیں وہ بھی تفسیر لکھ کے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، جو محدثین حضرات ہیں وہ بھی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، جو واعظین حضرات ہیں وہ بھی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، جو خطیب ہے خطاب کر رہے ہیں، ممبر سے خطبہ دے رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات سب سے بہتر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے۔ اب چونکہ عوام کو اللہ کی طرف بلانے کا جو کام سب سے زیادہ کیا جا رہا ہے وہ تبلیغی جماعت کے ذریعے کیا جا رہا ہے، تبلیغی جماعت کے ذریعے کیا جا رہا ہے، اس لیے جو ہے تمام علماء نے ساتھ دیا ہے تبلیغی جماعت کا۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ تحریک شروع کی تو اس میں جو ہے علماء نے جنہوں نے ساتھ دیا ہے ان کی اگر فہرست اٹھا کے دیکھی جائے تو بہت لمبی فہرست ہے، اس کو بیان کرنے سے یہاں ویڈیو بڑا ہو جائے گا، لیکن میں کچھ نام گنوا دیتا ہوں آپ حضرات کو، جیسے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ ہے، اسی طریقے سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک نے یاس کو آس میں بدل دیا، یعنی کہ نا امیدی کو امید میں بدل دیا، مایوسی کو امید میں بدل دیا، کہ لوگ دین سے دور ہو گئے تھے، اس کام کے ذریعے سے دین سے جڑنا شروع ہو گئے۔ اور آج آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی عموماً معاشرے کے اندر زیادہ تر جو لوگ ہیں،
مسجدوں کے اندر جو نماز پڑھ رہے ہیں زیادہ تر لوگ تبلیغی جماعت سے ہی جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ دوسری بات، آپ مدارس دیکھ لیجئے، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند ہو، مظاہر العلوم سہارنپور ہو، اسی طریقے سے شاہی مراد آباد ہو، اسی طریقے سے قلقوہ والا ہو، ندوۃ العلماء ہو، اسی طریقے سے دارالعلوم کراچی ہو، بنوری ٹاؤن ہو، جامعہ فاروقیہ ہو، کوئی بھی ہو، کتنا بھی بڑا ادارہ ہو، کتنی بھی بڑی جو ہے تنظیم ہو، ان میں اکثر جو پڑھنے والے طلبہ ہے، اکثر کی بات کر رہا ہوں میں، وہ دعوت و تبلیغ میں وقت لگائے ہوئے جو افراد ہیں انہی کے بچے ہیں، انہی کے بچے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام سے یعنی کہ تبلیغی جماعت سے بہت بڑا کام لیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن مقصد کیا ہے اس کا؟ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کام شروع کیا تو اس کا مقصد بھی بتایا۔ دیکھو، جب تک مقصد نہ ہونا کسی چیز کا تو وہ بے مقصد کام ہوتا ہے، تو اس میں کامیابی بھی نہیں آتی۔ اور مقصد بتائیں گے کون؟ جنہوں نے اس کام کو شروع کیا ہے، یعنی کہ تبلیغی جماعت کو شروع کیا ہے۔ اب اگر کوئی میرے سے پوچھنے لگے کہ بھئی مقصد کیا ہے، تو میں اپنی عقل سے بتاؤں گا کہ بھئی مقصد یہ ہے کہ بھئی نماز پڑھو، نمازی بن جاؤ، یہی کہیں گے نا، بھئی گناہ چھوڑ دو، بس اتنا کہہ سکتا ہوں میں۔ لیکن حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں وہ مقصد ہم بیان کریں گے، وہی اصل مقصد ہے تبلیغی جماعت کا۔ اب سن لیجئے، ملفوظات ہے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کو میں بتاؤں گا آپ کو۔ حضرت ملفوظات حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 32 کھول کے دیکھیں گے آپ تو آپ کو مل جائے گی وہ بات جو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری اس تحریک کا اصل مقصد، اب دھیان سے سننا، اصل مقصد مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ سکھانا اور اسلام کے پورے علمی اور عملی نظام سے وابستہ کرانا ہے۔ یہ تو ہمارا اصل مقصد ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے؟ یہ تو ہمارا اصل مقصد ہے۔ رہی ان جماعتوں کی یہ چلت پھرت اور تبلیغی گشت، سو یہ اس مقصد کے لیے ابتدائی ذریعہ ہے، اور کلمہ اور نماز کی تلقین و تعلیم گویا ہمارے پورے نصاب کی الف با تا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو پورے دین میں داخل کرنا، یعنی کہ شریعت کی طرف لے کے آنا، شریعت اور سنت کا پابند بنانا، ایک بات۔ دوسری بات، یہ جو گشت ہے اور یہ جو وقت لگا رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے کام کی ابتدا ہے، اور نماز اور یہ 6 نمبر جو بتائے گئے، 6 نمبر کا تذکرہ کر رہا ہوں میں، کیونکہ حضرت نے یہاں کیا کہا؟ کلمہ اور نماز کی تلقین وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ الف با تا ہے، یعنی کہ 6 نمبر کو جو پورا دین کہتے ہیں، اس تعلق سے ابھی یہاں بات نہیں کروں گا، میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا۔ تو پورا دین اس کو نہیں کہیں گے، بلکہ الف با تا کہا ہے حضرت نے کہ یہ تو اس کام کی الف با تا ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہماری جماعت پورا کام نہیں کر سکتی۔ یہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ہماری جماعت پورا کام نہیں کر سکتی۔ ان سے تو بس اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ ہر جگہ پہنچ کر اپنی جد و جہد سے ایک حرکت و بیداری پیدا کرے، اور غافلوں کو متوجہ کر کے وہاں کے مقامی اہل دین سے اہل علم سے وابستہ کرنے کی، اور اس جگہ کے دین کی فکر رکھنے والے علماء صلحاء کو بیچارے عوام کی اصلاح پر لگا دے، یعنی کہ علماء کے حوالے کر دے ان کو کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے ان کو دین سکھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس طریقے سے جو ہے حضرت نے اپنے کام کا مقصد بتا دیا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تبلیغ کا مقصد عملی ترویج کے ذریعے مسلمانوں میں دینی جذبہ پیدا کرنا اور کامیابی کا راستہ بتلانا ہے، جو مسلمانوں کے لیے تعلق میں اللہ میں منحصر ہے۔ یہ میں نے 2 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں 2 بزرگوں کی رکھ دیں۔ اب میں اپنی طرف سے قرآن کی ایک آیت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر کے بتاتا ہوں۔ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا، تو میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کو بچاؤں، آپ سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کو بچائیں۔ لیکن بچائیں گے کب؟ ہم بچائیں گے اس وقت جب ہمیں معلوم ہوگا کہ بھائی اللہ کا احکام کیا ہے، آخر اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ میری زندگی میں دین ہوگا تو میں اپنی بیوی کو بھی دین سکھاؤں گا، اپنے بچوں کو بھی دیندار بناؤں گا۔ اگر میری زندگی میں دین ہی نہیں ہوگا تو مجھے فکر کیا ہوگی؟ کچھ بھی فکر نہیں ہوگی۔ آپ کی زندگی میں اگر دین نہیں ہوگا تو آپ کو کیا فکر ہوگی؟ نہ اپنی بیوی کی فکر ہوگی، نہ بچوں کی فکر ہوگی۔ بچے کل شراب پیے، بچے جو ہے برائی میں ملوث رہے تو آپ کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں دین نہیں ہے۔ زندگی میں دین ہوگا تو پھر جو ہے میرے عزیز بھائیوں، آپ کی بیوی کی زندگی میں بھی دین ہوگا۔ ماحول بدلنے سے حالات بدلتے ہیں، یاد رکھے۔ ماحول بدلے گا، دینداری کا ماحول آئے گا تو بیوی کے حالات بدلیں گے، نمازی بن جائے گی، بچوں کے حالات بدلیں گے، نمازی بن جائیں گے، برائی سے بچنے والے بن جائیں گے، گھر کے اندر تعلیم ہوگی، گھر کے اندر جو ہے مذاکرے ہوگے، تو پھر جو ہے قرآن کے حلقے لگیں گے، تو پھر ساری باتیں دین کا ماحول پیدا ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ مرد کی زندگی میں دین کا آنا یہ دہلیز تک دین کا آنا ہے، اور عورت کی زندگی میں دین کا آنا یہ نسلوں میں دین کا آنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد سارا دن باہر رہ کے کام کرتا ہے، اس کو کیا معلوم کہ بچوں کی کیا تربیت ہو رہی ہے۔ شام کو اگر بیوی آ کے شوہر کو بتاتی ہے، جب شوہر آتا ہے کہ آج بچوں نے گالی دی ہے، تو باپ یہی کہے گا تم کس لیے ہو؟ بچوں کا ابا تو یہی کہے گا نا، بیوی کو اپنی یہی کہے گا کہ بھئی تم کس لیے ہو، تم ان کو سمجھاؤ، ڈانٹو، ان کی تربیت کرو، ہمارا تو کام باہر سے کما کے لے کے آنا ہے۔ تو مرد کی زندگی میں اگر دین ہے تو وہ معاشرے کے اندر رہ کے دینداری پھیلائے گا اور اپنی دہلیز تک دین لے آئے گا، اور اگر عورت کی زندگی میں دین ہے تو نسلوں کے اندر دین داخل ہوگا۔ یاد رکھے، نسلوں کے اندر دین داخل ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، مقصد جو ہے یہ ہے کہ میری اور آپ کی، ہم سب کی زندگیوں میں دین کیسے آ جائے، یہ اس کا مقصد ہے، تبلیغی جماعت کا مقصد یہ ہے۔ تو امید ہے کہ یہ باتیں آپ حضرات سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں ہم جو ہے بتائیں گے کہ دعوت و تبلیغ کے کام کو آج علماء جو ہے کیوں اس طریقے سے ٹیڑھی نظر سے دیکھ رہے ہیں، کام کرنے والوں کو کیوں ٹیڑھی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور کام کرنے والوں پہ آج کیوں اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں کل انشاءاللہ کل کے ویڈیو میں پیش کریں گے، اس کا حل بھی بتائیں گے، اور کیوں ہو رہا ہے یہ سب، وہ سب بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ جو باتیں بتائی ہے، یہ ہدایت تبلیغ کتاب ہے، اس کو کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ تمام باتیں مل جائے گی۔ امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔